آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہرائی سے بات کرنے جا رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شائع ہوتے ہی ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ جان میئرشائمر اور سٹیون والٹ کی دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی طور پر اہم اور کافی متنازع کتاب سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس نے امریکی خارجہ پالیسی پر جو بحث ہوتی ہے نا، اس کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کے مصنف میئرشائمر شکاگو یونیورسٹی سے اور والٹ ہارورڈ سے، یہ دونوں بین الاقوامی تعلقات میں ریئلسٹ سوچ کے بہت بڑے نام ہیں۔ جی بالکل مستند نام ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج جو غزہ میں صورتحال ہے، جو قیامت وہاں برپا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کے جو دلائل ہیں وہ نہ صرف ریلیونٹ ہیں بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم لگتے ہیں۔ صحیح کہا، خاص طور پر جب ہم امریکہ اسرائیل تعلقات کو دیکھتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہی ہے کہ ہم اس کتاب کے بنیادی دلائل کو سمجھیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان پر تنقید کیا ہوئی اور آج کے حالات سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میئرشائمر اور والٹ کے مطابق یہ جو خصوصی تعلق ہے یہ چلتا کیسے ہے، اور امریکی خارجہ پالیسی خاص طور پر مشرق وسطیٰ والی اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی اسپیشل ریلیشن شپ سے۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے بیچ خاص تعلق ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ جی، اگر تاریخ دیکھیں تو صدر ٹرومن نے 1948 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سخت مخالفت کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بڑا قدم تھا۔ اور اس وقت سے آج تک امریکہ نے اسرائیل کو بے تحاشا مالی اور فوجی امداد دی ہے نا؟ بالکل، 2005 تک تو یہ رقم کوئی $154 بلین سے زیادہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بھی سالانہ تقریباً $3 بلین تو براہ راست امداد چلتی رہی ہے۔ اور سفارتی محاذ پر؟ وہاں بھی مکمل حمایت۔ آپ اندازہ کریں کہ 1982 سے اب تک امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف کم از کم 32 قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ 32 بار؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ تو یہیں پر میئرشائمر اور والٹ اپنا وہ سب سے کہہ لیں دھماکہ خیز نقطہ لاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ جو غیر معمولی تعلق ہے، یہ اسپیشل ریلیشن شپ، یہ امریکہ کے ٹھوس اسٹریٹجک مفادات یا کوئی مشترکہ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس بنیاد پر ہے؟ ان کے مطابق اس کی جڑیں بڑی حد تک امریکہ کی داخلی سیاست یعنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہیں، اور اس میں مرکزی کردار ہے دی اسرائیل لابی کا۔ اور یہ بات اس لیے بھی چونکانے والی تھی کہ یہ دو بڑے ریئلسٹ مفکر کہہ رہے تھے جن کا مکتب فکر تو عام طور پر ریاستوں کے بیرونی مفادات اور طاقت کے توازن پر ہی دھیان دیتا ہے۔ بالکل، یہ ان کے اپنے فریم ورک کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ تو میئرشائمر اور والٹ اس لابی کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہے کیا بلا؟ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ افراد اور تنظیموں کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد ہے جو امریکی خارجہ پالیسی کو اسرائیل کے حق میں موڑنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اچھا، ڈھیلا ڈھالا اتحاد؟ جی، کون کون شامل ہے اس میں؟ سب سے مشہور نام تو اے پیک کا ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی۔ 2005 میں ایک سروے نے اسے واشنگٹن کی دوسری سب سے طاقتور لابی کہا تھا۔ اس کے علاوہ کانفرنس آف پریزیڈنٹس آف میجر جوئش آرگنائزیشنز ہیں، پھر بڑی تعداد میں کرسچن زائنسٹس ہیں جیسے پیٹ رابرٹسن اور جان ہیجی کے ماننے والے۔ اچھا، یعنی صرف یہودی تنظیمیں نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنفین اسی بات پر زور دیتے ہیں، اس میں میڈیا، سیاست، تھنک ٹینکس، ان سب میں موجود کئی بااثر لوگ شامل ہیں، یہودی بھی اور غیر یہودی بھی۔ مقصد ایک ہے، اسرائیل کی حمایت۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا کہ میئرشائمر اور والٹ کا تعلق ریئلسٹ مکتبہ فکر سے ہے۔ یہ ریئلزم کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ریئلزم بین الاقوامی تعلقات کو ریاستوں کے درمیان طاقت اور قومی سلامتی کے حصول کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ ریاستیں عقلی فیصلے کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ تو پھر اسرائیل کی حمایت ان کے لیے مسئلہ کیوں بنی؟
اس لیے کہ ان کے تجزیے کے مطابق اسرائیل کی یہ غیر مشروط امریکی حمایت اکثر امریکی قومی مفادات سے ٹکراتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے خلاف دنیا بھر میں ناراضگی پیدا کرتی ہے، دہشت گردی کو جواز فراہم کرتی ہے اور امریکہ کو اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ریئلسٹ نظریے کے مطابق یہ ایک غیر عقلی صورتحال لگتی ہے۔ اچھا۔ اسی لیے انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے ریاست کے اندرونی عوامل یعنی ڈومیسٹک پالیٹکس اور لابی پر توجہ دی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لابی کرتی کیا ہے؟ مطلب اثر کیسے ڈالتی ہے؟ کتاب میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم ہے کانگریس پر اثر انداز ہونا۔ وہ کیسے؟ پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز یعنی پیکس کے ذریعے۔ یہ کمیٹیاں انتخابی مہمات کے لیے فنڈنگ دیتی ہیں۔ ایک اندازہ تھا کہ کسی 15 سال کے عرصے میں اسرائیل نواز پیکس نے کوئی $55 ملین خرچ کیے، جبکہ اسی دوران عرب امریکن پیکس نے صرف $8 لاکھ۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ اور صرف فنڈنگ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لابین ارکان کانگریس کو ہٹانے کی طاقت بھی رکھتی ہے جو ان کی لائن سے ہٹ کر چلے۔ چارلز پرسی، سنتھیا میکینی، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ AIPC کی طاقت کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے؟ جی، سابق سینیٹر فرٹز ہالنگس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ آپ AIPC کی دی گئی پالیسی کے علاوہ کوئی اسرائیل پالیسی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اس کی عملی مثالیں بھی ہیں، جس سے صدر اوباما کے دور میں جب وہ اوباما کیئر پاس کروانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ہر ووٹ کی ضرورت تھی۔ ہاں، وہ تو بہت مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسرائیلی بستیوں پر زیادہ سختی دکھائی تو لابی سے متاثر کچھ سینیٹرز ناراض ہو کر ان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، تو انہیں اس معاملے پر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یعنی پالیسی پر براہ راست اثر پڑا۔ جی، اور ابھی حال ہی میں دیکھیں کانگریس کے 2 ترقی پسند ممبرز جمال بومن اور کوری بش وہ اپنی پرائمری الیکشن ہار گئے۔ ہاں، میں نے سنا تھا۔ اور ان کے مخالفین کی مہمات میں AIPAC اور اس سے جڑے گروپس نے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ اسرائیل پر تنقید کرنا سیاسی طور پر کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ کانگریس کے علاوہ اور کہاں اثر ڈالتی ہے یہ لابی؟ دوسرا ہدف ہے ایگزیکٹو برانچ، صدر اور ان کی انتظامیہ۔ صدراتی انتخابات میں، خاص طور پر سوئنگ سٹیٹس میں، یہودی ووٹرز کا ایک چھوٹا لیکن منظم ووٹ بینک اہم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر لابی انتظامیہ کے اہلکاروں سے رابطے میں رہتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہم عہدوں پر ایسے لوگ آئیں جو اسرائیل کے حامی ہوں یا کم از کم تنقید نہ کریں۔ اور عوام کی رائے، میڈیا؟ یہ تیسرا اہم محاذ ہے، عوامی گفتگو یعنی پبلک ڈسکورس کو شکل دینا۔ میئرسہائمر اور والٹ کہتے ہیں کہ لابی کوشش کرتی ہے کہ امریکی عوام اور میڈیا میں اسرائیل کا مثبت تاثر بنا رہے اور یہ خیال پکا ہو کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ایک ہی ہیں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مرکزی دھارے کے میڈیا، خاص طور پر اخبارات کے اداریے، کالم نگار، ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل فلسطین مسئلے پر جو قابل قبول نظریات سمجھے جاتے ہیں ان کا دائرہ یورپ یا خود اسرائیل سے بھی تنگ ہے۔ اچھا۔ جی، تھنک ٹینکس بھی اس بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں اور ساتھ ہی تنقید کو دبانے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ کیمرا اور ADL جیسی تنظیمیں میڈیا پر نظر رکھتی ہیں، بائیکاٹ، خط لکھنے کی مہمیں چلائی جاتی ہیں۔ اور وہ اینٹی سیمیٹزم والا الزام؟ ہاں، یہ ایک عام حربہ ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل پر تنقید کرنے والوں پر فوراً یہود دشمنی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس سے بچنے کے لیے چپ ہو جاتے ہیں۔ سابق صدر جمی کارٹر کو بھی یہی سننا پڑا تھا اپنی کتاب کے بعد۔ پر اسرائیل پر تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے تنظیمیں ہیں جیسے اسرائیل آن کیمپس کولیشن۔ اچھا۔ پھر کیمپس واچ جیسی ویب سائٹس تھیں جو ان پروفیسرز پر نظر رکھتی تھیں جنہیں وہ غیر متوازن سمجھتے تھے۔ ایڈورڈ سعید، راشد خالدی جیسے بڑے ناموں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے حامی نظریے کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹیوں میں اسرائیل سٹڈیز پروگرامز کو بھاری فنڈنگ دی جاتی ہے، جیسے NYU میں ٹاپ سینٹر بنا۔ تو ان سب کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکی پالیسی پر کیا اثرات ہوئے؟ میئرشائمر اور والٹ کئی مثالیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فلسطینی مسئلہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی یہی غیر متزل حمایت ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا غرب اردن اور غزہ پر دہائیوں سے قبضہ ممکن ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں ویٹو کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، امریکی ویٹو تنقید کو روکتا ہے اور عملی طور پر 2 ریاستی حل کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ MNW تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صرف اخلاقی بنیاد پر فیصلہ ہو تو شاید امریکہ کو فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور اس حمایت کے نتائج امریکہ کے لیے کیا ہیں؟ ان کے مطابق اسرائیل کی پالیسیوں کی یہ اندھی حمایت دنیا بھر میں اینٹی امریکنزم اور دہشت گردی کو ہوا دیتی ہے۔ وہ اسامہ بن لادن کے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں، 9/11 کمیشن رپورٹ کا بھی، جو کہتی ہے کہ خالد شیخ محمد کی امریکہ دشمنی کی ایک وجہ امریکی پالیسیاں، خاص طور پر اسرائیل کی حمایت تھی۔ عراق جنگ کا بھی ذکر ہے کتاب میں؟ جی ہاں، 2003 کی عراق جنگ یہ دوسرا بڑا پالیسی نتیجہ ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ لابی اور خاص طور پر اس میں شامل نیو کنزرویٹوز جو صدر بش کی انتظامیہ میں بہت بااثر تھے، ہاں، جو مشرق وسطیٰ میں تبدیلی لانا چاہتے تھے امریکی طاقت سے۔ بالکل، انہوں نے عراق پر حملے کے لیے ماحول بنانے اور دباؤ ڈالنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ فارورڈ جیسے اخبارات کے اداریوں اور دوسرے مبصرین کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا یہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ تھا؟ ان کے مطابق ہاں، یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا جس کا مقصد خطے میں اسرائیل کے مخالفین کو کمزور کرنا تھا۔ اس کی ایک جھلک 1996 کے کلین بریک میمو میں بھی ملتی ہے، جو اسرائیلی پالیسی سازوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ عراق کے علاوہ شام اور ایران؟ تیسرا نقطہ یہی ہے۔ میرزہائمر اور والٹ کے مطابق لابی شام اور ایران کے ساتھ محاذ آرائی پر زور دیتی رہی ہے۔ شام کے خلاف 2003 میں سیریا اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کا پاس ہونا، جس نے پابندیاں لگائیں، ایران کو سرعی طور پر ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا، امریکہ ایران تعلقات کی بحالی کی کوششوں کو ناکام بنانا، اور پھر آخر کار 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل JCPOA سے امریکہ کا نکل جانا، یہ سب ان کے مطابق اسی اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی تہلکہ خیز کتاب پر رد عمل بھی شدید آیا ہوگا۔ بہت شدید۔ میرزہائمر اور والٹ پر فوراً اینٹی سیمیٹزم کے سنگین الزامات لگے۔ کچھ ناقدین جیسے ایلن ڈرشووٹس نے تو ان کا موازنہ سفید فام نسل پرست ڈیوڈ ڈوک سے کر دیا اور ان کی تحریر کو بدنام زمانہ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زائن سے ملا دیا۔ یہ تو بہت ہی سخت الزامات ہیں۔ جی، بہت سنگین۔ میرزہائمر اور والٹ نے اپنا دفاع کرتے ہوئے بار بار کہا کہ ان کی تنقید اسرائیل کی پالیسیوں اور لابی کی سرگرمیوں پر ہے، یہودیوں یا یہودیت پر نہیں۔ وہ لابی کی تعریف سیاسی ایجنڈے سے کرتے ہیں، نسل یا مذہب سے نہیں۔ امریکی سیاست میں مفاداتی گروپوں کی عام لابنگ جیسی ہی ہے، بس یہ غیر معمولی طور پر مؤثر ہے۔ انہوں نے ڈرشووٹس پر انہیں غلط کوٹ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ علمی حلقوں سے بھی تنقید آئی؟ جی ہاں، مثال کے طور پر سٹیون زونز، جو خود اسرائیلی پالیسیوں کے سخت ناقد ہیں، انہوں نے MNW کے ریئلسٹ فریم ورک کو چیلنج کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ زونز کہتے ہیں کہ MNW امریکی اسٹریٹجک مفادات کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکی طاقت کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے، اسٹریٹجک ایسٹ۔ جی۔ زونز نے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے کردار پر بھی زور دیا، کہا کہ ہتھیاروں کی لابی اسرائیل لابی سے کہیں زیادہ بڑی اور بااثر ہے اور وہی امریکی فوجی امداد کی اصل وجہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ تو دنیا میں کئی اور جابر حکومتوں کی بھی حمایت کرتا ہے جہاں کوئی ایسی طاقتور نسلی لابی نہیں ہے۔ ایک اور تنقید یہ تھی کہ شاید میرشائمر اور والٹ نے معاملے کو کچھ زیادہ ہی سادہ بنا دیا، جیسے ہر خرابی کی ذمہ دار یہی لابی ہے۔ ہاں، یہ تنقید بھی ہوئی۔ خود سٹیون والٹس نے بعد میں انٹرویوز میں مانا کہ شاید صرف لابی کو الزام دینا سادہ بات ہے، اور امریکہ کی جو عالمی طاقت کی پوزیشن ہے وہ بھی ایسی پالیسیوں کو ممکن بناتی ہے۔ لیکن وہ اپنے بنیادی نقطے پر قائم رہے۔ جی، وہ اس بات پر قائم رہے کہ ان پالیسیوں کی امریکہ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وجوہات پیچیدہ ہوں۔ اور یہی بات ہمیں سیدھا آج کے حالات کی طرف لے آتی ہے، غزہ کی جنگ۔ بالکل۔
میرشائمر اور والٹ نے حال ہی میں انٹرویوز میں واضح کیا ہے کہ ان کے خیال میں موجودہ جنگ صرف فلسطینیوں کے لیے تباہی نہیں بلکہ یہ لمبے عرصے میں اسرائیل کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے مطابق اس سے اسرائیل کی جو فوجی دھاک تھی، ڈیٹرنس، وہ ختم ہو گئی ہے۔ فوج کے اندرونی مسائل سامنے آئے ہیں، وہ عالمی سطح پر تیزی سے اکیلا ہو رہا ہے اور ملک سے برین ڈرین یعنی ذہین لوگوں کا انخلا وہ تیز ہو رہا ہے۔ اور امریکہ کے لیے کیا نتائج ہیں؟ امریکہ کے لیے بھی منفی۔ اس کے بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی پالیسیوں کو منافقت کہا جا رہا ہے۔ یہ یوکرین اور چین جیسے اہم مسئلوں سے توجہ ہٹا رہی ہے اور اس کے اندرونی سیاسی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر مشیگن جیسی ریاستوں میں عرب امریکی ووٹرز کی ناراضگی۔ جی ہاں، بالکل، انتخابی اثرات ہو سکتے ہیں۔ والٹ نے امریکی حمایت کی ایک مثال دی تھی، وہ کیا تھی؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی لاپرواہ نوجوان ڈرائیور کو بار بار کار کی چابیاں دیتے رہیں، چاہے وہ ہر بار حادثہ کر دے۔ ان کے مطابق یہی غیر مشروط امریکی حمایت ہے جو اسرائیل کو ایسے قدم اٹھانے کے قابل بناتی ہے جن پر اب عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی جیسے سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ تو پھر بہت مشکل میں پھنسی ہوئی لگتی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، ایک طرف انتخابی سال کا دباؤ، لابی کے رد عمل کا خوف جس کا اظہار کانگریس میں بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی قراردادوں میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف پارٹی کا ترقی پسند ونگ، عرب اور مسلمان امریکی ووٹرز، وہ شدید غصے میں ہیں اور جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اسی دوران امریکی عوام کی رائے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ جی، یہ ایک واضح چیز ہے۔ کئی پولز دکھا رہے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں امریکیوں کے خیالات خاص طور پر نوجوان نسل میں زیادہ منفی ہو رہے ہیں۔ جنگ بندی کی حمایت بڑھ رہی ہے، امریکی فوجی مداخلت کی مخالفت ہے۔ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں جنریشنل چینج یعنی نسلی تبدیلی کا کردار ہے اور ساتھ ہی متبادل میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے معلومات اور گفتگو پر روایتی میڈیا اور اداروں کا کنٹرول کمزور کیا ہے۔ لوگ اب مختلف ذرائع سے جان رہے ہیں۔ لیکن پالیسی پر اس کا اثر فوراً نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی اکثر عوامی رائے سے پیچھے رہتی ہے۔ یہ امریکی نظام کی ایک پرانی بات ہے۔ میرشائمر کا موقف تو کافی سخت ہے اس معاملے پر۔ جی، میرشائمر نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہا ہے کہ ان کے نزدیک اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کو فوجی طور پر ہرا نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے پاس جنگ کے بعد یعنی دی ڈے آفٹر کا کوئی قابل عمل منصوبہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں اور غزہ سے فلسطینیوں کی نسلی صفائی کا خطرہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ اس سارے مسئلے کی جڑ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو قرار دیتے ہیں جو فلسطینی ریاست کو ناممکن بناتا ہے۔ یہاں منافقت کا پہلو بھی ہے جس کی طرف والٹ نے اشارہ کیا تھا۔ بہت واضح ہے۔ اگر حالات الٹ ہوتے اور فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے جو آج اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا امریکہ اسی طرح غیر مشروط حمایت کرتا؟ یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ آخر میں فلسطینی مزاحمت کا سوال۔ دیکھیں، بین الاقوامی قانون تو قابض طاقت کے نیچے رہنے والے عوام کو مزاحمت کا حق دیتا ہے۔ اب مزاحمت کے طریقے جیسے حماس نے 7 اکتوبر کو کیے، ان پر جنگی جرائم کے الزامات لگ سکتے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن میرشائمر اور والٹ کا زور کس بات پر ہے؟ وہ دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تاریخ 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوتی۔ فلسطینی مسئلے کو دہائیوں تک نظر انداز کرنا اور خاص طور پر ابراہیم اکارڈز کے ذریعے اسے بالکل ہی سائیڈ پر لگانے کی کوشش کرنا ان کے مطابق 7 اکتوبر کے واقعات کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یعنی جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا؟ بالکل، جب لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے اور ان کے حقوق کے لیے کوئی پرامن سیاسی راستہ نہیں، تو وہ اکثر پرتشدد مزاحمت کی طرف جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دی اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی یہ طاقتور دلیل دیتی ہے کہ امریکہ میں ایک بہت منظم اور مؤثر داخلی لابی ہے جو امریکی خارجہ پالیسی پر خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور اسرائیل فلسطین کے معاملے میں غیر معمولی اور مصنفین کے مطابق نقصان دہ اثر رکھتی ہے۔ جی، اور اس کتاب نے شدید بحث چھیڑی، تعریف بھی ہوئی، تنقید بھی۔ اور جیسا کہ ہم نے اس ساری گفتگو میں دیکھا، غزہ کے موجودہ بحران اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال میں اس کتاب میں اٹھائے گئے سوالات اور جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ آج بھی ان پیچیدہ تعلقات،
پالیسیوں کے تضادات اور ان کے نتائج کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم اور قابل غور ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ قومی مفادات کیسے طے ہوتے ہیں، داخلی سیاست خارجہ پالیسی پر کیسے اثر ڈالتی ہے، اور اخلاقیات کا اس سب میں کیا مقام ہے۔ اور شاید آج کے لیے ایک آخری چبھتا ہوا سوال یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا اس خصوصی تعلق کی وہ قیمت جس کی تفصیل میرزہائمر اور والٹ بیان کرتے ہیں اب تمام متعلقہ فریقین بشمول خود امریکہ اور اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت حد تک بڑھ نہیں چکی ہے؟ ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔